وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم اور دانائی کے مقام سے ناواقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر وقت ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ رضی اللہ عنہ سے سوال قرآن مجید سے نہیں بلکہ توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی صورت توریت کے سوالوں کا جواب توریت سے ہی دے سکیں۔ یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہم لوگ آپ کے علم کا بہت چرچا سن چکے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالات کا جواب ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے ان سب کے سب سوالوں کے جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توریت سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب کے ذریعے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے
آنے والے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ اب راس الجالوت تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ اب راس الجالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوال کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چشمے کا نام بتائے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں وہ پتھر ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کی بات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر سوال کیا، یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجالوت نے یہ کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بلا توقع
بیوقوف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی چیز ہے جو کہ بے جان ہے، جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ٹھیک بلا توقف دے دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تو میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو رسول جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔